السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں رمضان کی آمد ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے یقیناً ہمارے لیے ایک بہت خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور رمضان دیکھنا نصیب فرمائیں، اس کی برکتوں سے مستفیض ہونے کا موقع دیں۔ لیکن اس کے ساتھ پھر انسان ہونے کے ناطے تھوڑی سی اپریہنشن بھی ہوتی ہے کہ روزے میں جو بھوک، نکاہت، پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر پورے دن کے روزے کے بعد افطاری کے ٹائم پہ اگر تھوڑا سا بھی بے احتیاطی ہو جائے، زیادہ کھا لیں تو پیٹ میں گڑبڑ، تھوڑا سا بوجھل پن جو ہو جاتا ہے، اس سے تھوڑی سی پریشانی بھی یقیناً سب کو ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ روزہ آسان عبادت نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عبادت میرے لیے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ لیکن آپ دیکھیں گے دوستو کہ کچھ چیزیں روزے میں خود اپنے لیے خود مشکل بنا لیتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ روزے میں ایکچولی روزے کو تھوڑا سا مشکل بنانے میں تین چیزیں اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ سحری سے لے کے افطاری تک خالی پیٹ رہنا ہے، فاسٹنگ کرنی ہے، اور اس دفعہ جو رمضان آ رہا ہے وہ تقریباً 14 گھنٹے کا روزہ بنے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری سے لے کے افطاری تک 14 گھنٹے کھانا پینا بند کرنا پڑے گا، اور پھر یہ جو فاسٹنگ کا ٹائم ہے، روزے کا جو ٹائم ہوتا ہے، وہ ہوتا بھی دن کا ٹائم ہے، جس وقت آپ کو کام کاج بھی کرنا ہے، دفتر والے نے دفتر جانا ہے، اسکول والے نے اسکول جانا ہے، کاروبار والے نے اپنے دکان وغیرہ پہ جانا ہوتا ہے، تو یہ کام کا ٹائم ہوتا ہے، باہر دن بھی گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر رمضان کی وجہ سے ہماری الحمدللہ عبادت، نماز اور باقی دیگر تلاوت وغیرہ کی طرف توجہ بھی کچھ بہتر ہو جاتی ہے، تو اس لیے کام کا بوجھ ایکچولی ڈبل ہو جاتا ہے، اپنا کام بھی اور ساتھ میں کچھ عبادات کی مشقت بھی۔ تو یہ تو ایک ایسی بات ہے جس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ ظاہر ہے روزہ 14 گھنٹے کا ہے، اللہ کی طرف سے کہا میں 14 گھنٹے کا ہی رہنا ہے آج کل، ٹھیک ہے، ہونا بھی دن کے ٹائم پہ ہے، ہم نے کام بھی کرنا ہے، تو یہ تو وہ پہلی چیز ہے جو روزے کو مشکل بناتی ہے، لیکن ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ لیکن جو اگلی دو چیزیں ہیں جو روزے کو مشکل بناتی ہیں، وہ یقیناً ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم رمضان میں کھاتے کیا ہے۔ رمضان میں ہمارے مینیو میں ایسی چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں جو ہم عام دنوں میں نہیں کھاتے، اور وہ صحت کے لیے اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی، اور پھر ہم اس کو کیسے کھاتے ہیں، یہ وہ تیسرا فیکٹر ہے جو کہ روزے کو مشکل بنا دیتا ہے، کہ خاص طور پہ افطاری کے ٹائم پہ بعض کا ہم ایک دم اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ وہ ہمارے نظام یعنی ڈائجسٹو سسٹم پہ بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے۔ تو دوستو ذرا ایک سیکنڈ کے لیے دیکھیے کہ ہمارا روایتی جو ہمارے گھروں میں رمضان کا مینیو ہے وہ کیا چل رہا ہے، اور ہم اس میں کس قسم کی چیزیں کھاتے ہیں عام طور پہ۔ ایک تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے دسترخوان پہ سموسے، پکوڑے، تلے ہوئے چپس، حلوہ پوری، نہاری، اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ عام دنوں میں ہمارے کھانے کا یہ اتنا حصہ نہیں ہوتی، اور اب یہ ساری کی ساری چیزیں فرائیڈ ہیں، یعنی کہ تیل میں تلی ہوتی ہیں اور بہت فیٹی ہوتی ہیں، اس میں چکنائی کی ایک بڑی مقدار ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں ہماری خوراک کا حصہ بن جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بیسن اور میدا بڑی مقدار میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سموسے ہوں یا پکوڑے ہوں یا پوری ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو پکوڑے ہیں وہ بیسن سے بنے ہوتے ہیں، سموسے، پوری، کچوریاں اور باقی چیزیں، ان میں میدے کا بہت استعمال ہوتا ہے، اور بیسن اور میدا جو ہے وہ میدے کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا، آنتوں پہ سوزش کرتا ہے، قبض کا باعث بنتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو میٹھا ہم استعمال کرتے ہیں رمضان میں، اس میں بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہیوی ہوتی ہیں، بہت زیادہ مٹھاس اور شوگر ہوتی ہے اس کے اندر، جیسے جلیبی، مٹھائی، مختلف قسم کے حلوے، بہت ساری سویٹ ڈشز جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں، اور جو مشروبات بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس میں لال شربت کا بہت سارا استعمال ہوتا ہے، اسکواش، کولا ڈرنکس وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اندر شوگر کی نہ صرف بڑی مقدار ہوتی ہے، بلکہ یہ جو شوگرز ہیں ان کو کوئک شوگرز کہتے ہیں۔ کوئک شوگرز کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جس قسم کی نشاستہ یا جس قسم کی شوگر ہوتی ہے وہ جسم میں شوگر کی مقدار کو ایک دم بہت اوپر لے کے جاتی ہے، اس سے توانائی تو فوراً بحال ہو جاتی ہے، لیکن باڈی میں یہ بہت تھوڑی دیر کے لیے رہ سکتی ہے، اور پھر تقریباً 30، 40، 45 منٹ، زیادہ 1 گھنٹے میں یہ جسم سے خارج ہو جاتی ہے، یا جسم اس کو چربی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چند ہی منٹ، زیادہ 40-45 منٹ، گھنٹے میں پھر بھوک کا احساس، پھر وہی نکاہت، پھر وہی کمزوری۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں ٹریڈیشنلی، روایتی طور پہ ہم جو کھانے استعمال کرتے ہیں وہ اصل میں رمضان سے مطابقت رکھتے نہیں ہیں صحت کے حساب سے، وہ اچھے کھانے، اچھی غذائیں نہیں ہیں، حالانکہ رمضان کے لیے اللہ کی مہربانی سے بہت اچھی غذائیں دستیاب ہیں۔ اگر ہم
ان غذاؤں کی بجائے جو ہم ٹریڈیشنلی یوز کرتے ہیں اچھی غذائیں، صحت مند فرد بخش غذائیں استعمال کریں تو ہمارے لیے روزہ انشاءاللہ نسبتاً بہت آسان ہو جائے گا۔ میں اب آپ کو 5 ایسے گروپس کے بارے میں بتانے لگا ہوں خوراکوں کے، جن میں سے ہمیں زیادہ اپنا مینیو چوز کرنا چاہیے کہ ہم رمضان میں کیا پکائیں، تو انشاءاللہ وہ مینیو زیادہ ہیلدی ہوگا، زیادہ صحت بخش بھی ہوگا، زیادہ توانائی بخش بھی ہوگا۔ اچھا، ان 5 گروپوں میں سے دوستو جو پہلا گروپ ہے، جو عام دنوں میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن شاید اتنا زیادہ نہیں، ہمیں اس کو تھوڑا زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، رمضان میں تو اور زیادہ، وہ ہیں فروٹ اور سبزیاں، یعنی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل۔ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام اور تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی طریقے سے تخلیق کیا۔ یہ ایک سپونج کی مانند ہے، جیسے فوم یا سپونج کا ایک ٹکڑا ہونا، تو اس کو جب آپ پانی میں بھگوتے ہیں تو بہت سارا پانی اس کے اندر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جوس کی شکل میں ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سیب ہے یا کنو ہے یا تربوز کو دیکھیں، جب آپ اس کو نچوڑتے ہیں تو بہت بڑی مقدار میں پانی جوس کی شکل میں باہر نکل آتا ہے۔ تو یہ سبزیاں اور یہ فروٹ اپنے اندر پانی کی ایک بڑی مقدار کو ٹریپ کر کے، پھنسا کے، انگیج کر کے رکھتی ہیں، اور اس پانی کے اندر بہت سارے غذائیت مند چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اسپیشل قسم کی فروٹ شوگر ہوتی ہے، اور یہ شوگر کوئک شوگر جیسی نہیں ہوتی ہے کہ جیسے کہ لال شربت میں یا باقی مٹھاس والی چیزوں میں جس میں ہم چینی ملاتے ہیں، بلکہ یہ کمپاؤنڈ شوگرز ہوتی ہیں۔ یہ بڑی دیر تک، کئی گھنٹوں تک ہمیں توانائی پرووائڈ کرتی ہیں۔ تو فروٹ اور سبزیاں جو ہیں وہ بہت زبردست ہیں، کیونکہ ان کے اندر بہت سارا پانی ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ کئی گھنٹوں تک ہمارے جسم کو جو ہے نا ہائیڈریٹ کرتا ہے، ہمارے جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ اس میں بہت ساری توانائی ہوتی ہے، وہ بھی ایک دم نہیں نکل آتی، وہ بھی کئی گھنٹوں تک آہستہ آہستہ نکلتی رہتی ہے۔ اور پھر تیسری بات ہے، ان کے اندر بہت سارا فائبر ہوتا ہے۔ فائبر بھی بہت اہم ہے غذا میں۔ فائبر جو ہے یہ غذا کا وہ حصہ ہے جو جذب نہیں ہوتا، بلکہ ایز سچ پخانے کی شکل میں نکل جاتا ہے، لیکن اس کی بہت ضرورت ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ کاٹن کی ایک روئی کی بال کی طرح سے ہوتا ہے کہ جب یہ آنتوں میں سے گزرتا ہے تو آنتوں میں جو زہریلے، فاسد اور خراب مادے ہیں ان کو جذب کرتا ہے، وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، آنت کی بہت زبردست صفائی کرتا ہے اور پھر قبض کو روکتا ہے۔ تو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل بہت زبردست ہے۔ یہ پہلا گروپ ہے۔ دوسرا گروپ میں اناج اور دالیں ہیں، یعنی سیریل اور پلسز۔ یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ ان میں توانائی کی ایک بہت بڑی مقدار ہے، ہم عام طور پہ اس کو کھانے کے عادی ہیں۔ اس میں اس کی مثال کے طور پہ گھر کی بنی روٹی ہے، ڈبل روٹی ہے، چاول، دال، لوبیا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم ڈے ان ڈے آؤٹ روزانہ کی بنیاد پہ استعمال کرنے کے عادی ہیں۔ ہمارا جسم بھی اس کا عادی ہے، وہ اس پہ خوش رہتا ہے۔ تو جو چیزیں عام دنوں میں ہمارے لیے اچھی ہیں صحت کے لیے، رمضان میں بھی اچھی ہونی چاہیے۔ تو ہمیں اناج اور دالوں کا زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت توانائی بخش ہے، اور ان کی توانائی بھی بہت دیر تک ہمیں بھوک کا احساس نہیں ہونے دیتی اور ہمیں توانائی مہیا کرتی رہتی ہے۔ اچھا، جو تیسرا گروپ ہے وہ ڈیری پروڈکٹس ہے، یعنی دودھ سے بننے والی چیزیں، یعنی دودھ، دہی اور لسی وغیرہ۔ خاص طور پہ اگر دودھ کے اوپر سے بلائی ہٹا لی جائے، یعنی سکمڈ ملک، اور لسی جو ہے اس کو زیادہ گاڑھا نہ کیا جائے۔ اگر کچھ لوگ نا لسی کے اندر پیڑے یا کھویا یا برفی ملا لیتے ہیں، اس سے لسی بہت ہیوی ہو جاتی ہے، اور پھر وہی بات ہے کہ اس میں چکنائی کی ایک بڑی مقدار اور معدے اور نظام پہ بہت بھاری ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں بھی ایسی لسی اچھی نہیں ہوتی، لیکن رمضان کے لیے تو بالکل اچھی ہے۔ رمضان میں تو آپ پتلی لسی استعمال کیجئے، جس میں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چاہیں تو تھوڑا سا نمک یا چینی ملا لیں، لیکن زیادہ نہیں۔ یہ ساری ڈیری پروڈکٹس جو ہیں بہت توانائی بخش اور بہت جسم کے کو فرحت پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ چوتھا گروپ جو ہمیں استعمال کرنا چاہیے وہ گوشت ہے، ہر قسم کا گوشت، چکن، مٹن، بیف، فش۔ تو یہ سارے گوشت بہت اچھے ہیں۔ البتہ اس میں ایک جو ہماری طرف ایک روایتی طور پہ پرابلم ہے، وہ یہ کہ ہماری اکثر ڈشیں یا تو سالن میں جب ہم بناتے ہیں تو بہت سارا گھی ہوتا ہے، اس میں بہت مرغن ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ فرائی ہوئی ہوتی ہیں۔ چکن ہے تو فرائی کیا ہوا، ٹھیک ہے، سموسا ہے تو فرائی کیا ہوا، چکن رول ہے تو فرائی کیا ہوا، مچھلی ہے تو فرائی کی ہوئی۔ ہمارے گھروں میں عام طور پہ فرائی کے علاوہ یا ایک کنونشنل سالن بنانے کے علاوہ دوسری ریسیپیز یا کھانا پکانے کی ترکیبوں پہ ہماری خواتین اتنا غور نہیں فرماتی ہیں۔ میری گزارش ہوگی کہ آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیے۔ مجھے یاد ہے میری والدہ مچھلی بہت اچھی بناتی تھی، تو ایک دو کچن میں مچھلی بنا رہی تھی، تو میں نے امی کو بتایا سے جا کے کہا کہ امی کیا ہم اس کو فرائی کرنے کے علاوہ کچھ اور نہ کر لیں آج؟ تو امی نے حیران ہو کے میری طرف دیکھنا شروع کیا، اچھا فرائی کے علاوہ ہی مچھلی بنائی جا سکتی ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ ہمیں اس قسم کے جو الٹرنیٹ طریقے ہیں کھانا پکانے کے، جس میں بہت ہی مزے کی اور بہت ہی غذائیت بخش غذا بنتی ہے، صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، ہم ٹریڈیشنلی پاکستان اور ہمارے جو علاقے ہیں اس میں وہ اتنی استعمال نہیں ہوتی ہے، حالانکہ ہمیں وہ کرنے چاہیے. جس میں مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم جو اپنی گوشت ہے اور اس کے ساتھ سبزیاں ہیں اور اناج ہے، جیسے پاستا وغیرہ ہے، صرف عام نارمل سالن بنانے کی بجائے اور فرائی کرنے کی بجائے ہم ان کو بیک کر سکتے ہیں. جیسے کیک یا پاستا بیک ہوتا ہے اوون میں رکھ کے، یا ان کو سٹیم کر سکتے ہیں یا بوائل کر سکتے ہیں. تو سٹیم اور بوائل ہوئی سبزیاں یا چکن، اس کو بعد میں اگر ہلکا سا فرائی پین میں ہلکا سا تیل لگا کے روسٹ کر لیا جائے تو یہ بڑے مزے کی بنتی ہے، اور یہ تیل سے بوجھل بھی نہیں ہوتی ہیں. یا ان کو گرل کر لیا جائے، جیسے چکن جو ہے اس کو تکہ بنا لیا جاتا ہے، ڈائریکٹ آگ پہ انگاروں پہ سیک لیا جاتا ہے، وہ بھی بہت مزے کا غذائیت بخش ہوتا ہے. لیکن پھر ایک بات ہے کہ اس میں تیل کی اتنی مقدار نہیں ہوتی، یا اس کو روسٹ کر لیں. تو جس طریقے سے بھی آپ بنانا چاہیں کوشش کریں کہ فرائی کے علاوہ اور ترکیب بھی دیکھیں، وہ زیادہ غذائیت ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہے، زیادہ صحت مند ہے، اور رمضان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے. اور پانچواں جو گروپ ہے وہ ڈرنکس ہے. ظاہر ہے کھانے کے ساتھ ہمیں ڈرنکس بھی چاہیے، تو بجائے اس کے کہ لال شربت جس میں بہت ساری چینی ڈلی ہو، اس کا بہت سارا یا اسکواش کا استعمال کریں، یا بازار کے بنے ہوئے ڈبے والے جو ڈرنکس ہیں جس میں بہت سارے پریزرویٹیوز اور تیزاب ہوتے ہیں، ایسڈ ڈالے ہوتے ہیں اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، جس سے بہت تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے، یا اس کی بہت ہیوی سی لسی کوئی بنائی ہوئی، اس میں پیڑے ڈلے ہوئے ہیں، یا کولاز، 7 اپ، کوک، پیپسی وغیرہ قسم کی چیزیں، یہ اتنے صحت مند ڈرنکس نہیں ہیں. اس کی بجائے جو بیسٹ ڈرنک ہے وہ تو پانی ہے. صاف شفاف تازہ ٹھنڈا پانی استعمال کیجیے، یا ڈی ٹاکس واٹر ٹرائی کریں. عام حالات میں بھی اور رمضان میں ڈی ٹاکس واٹر بڑا زبردست ہے. ڈی ٹاکس واٹر بنانے کے لیے آپ ایک صاف پانی کا جگ لیجئے، اور اس کے اندر جو بھی موسم کا فروٹ یا ویجیٹیبلز اویلیبل ہیں ان کو کاٹ کے ڈال دیں. خاص طور پہ اس میں اسٹرابیریز بہت اچھی ہیں، اسٹرابیری کے 4 ٹکڑے کر کے ڈال دیں، سیب کے کچھ ٹکڑے کر کے ڈال دیں. اس طریقے سے کھیرا بھی اس کو بہت اچھا ہے اس کام کے لیے. تو اورنج کے جو پھانکے ہیں 4-5 کینو کی، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کانٹے سے سوراخ کر کے وہ ڈال دیجئے. پودینہ لائٹلی کوٹ کے اس کے اندر تھوڑا تازہ پودینے کے پتے وہ کچھ ڈال دیں. 2-3 چیزیں ملا کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن ڈی ٹاکس واٹر کئی گھنٹے پہلے تیار کریں. اچھی بات ہے جو افطاری پہ یوز ہونا ہے اس کو سحری پہ تیار کریں، سحری پہ تیار کر کے فریج میں رکھ دیں. تو یہ جو فروٹ ویجیٹیبل آپ نے ڈالی ہیں ان کے بہت ہی زبردست غذائیت بخش اجزاء اور ان کا فلیور اور ان کی خوشبو آہستہ آہستہ اس پانی میں سرایت کر جاتی ہے. تو جب آپ وہ پیتے ہیں پانی تو بہت ریفریشنگ اور بہت صحت مند ہوتا ہے. اسی طریقے سے بجائے ڈبے کا جوس یوز کرنے کے فریش جوس یوز کیجئے، دودھ یوز کریں، لیکن جیسے میں نے کہا ہے کہ کوشش کریں کہ بلائی ہٹا لیں اور پتلی لسی یوز کریں. تو یہ دوستو وہ 5 گروپس ہیں. تو آپ کے لیے میں دوبارہ بتا دوں کہ ایک تو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کا گروپ ہو گیا، دوسرے نمبر پہ اناج سیریل اور اس کے ساتھ دالوں کا گروپ ہو گیا، تیسرے نمبر پہ ڈیری پروڈکٹ دودھ دہی وغیرہ. اور جب دہی یوز کریں تو دہی کا پانی نہ پھینکیں، وہ بہت زبردست صحت مند ہوتا ہے، اس کے اندر پرو بایوٹک ہوتے ہیں، وہ پیٹ میں جو نقصان دہ جراثیم ہیں ان کو مار دیتے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ جو ہمارا اپنا گروپ ہے وہ گوشت ہے، سارے قسم کے گوشت ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ان کو فرائی کرنے کے بجائے بیک کریں، گرل کریں، سٹیم کریں، روسٹ کریں. اور پھر آخر میں ڈرنک ہے، جس میں ڈرنکس میں آپ کوشش کریں پانی، ڈی ٹاکس واٹر، فریش جوس، دودھ، لسی وغیرہ کا استعمال کریں. اب یہ ہیں وہ غذاؤں کے 5 گروپ جو کہ صحت مند ہیں، عام دنوں میں ہمیں یوز کرنے چاہیے، رمضان کے لیے تو بہت ہی اچھے ہیں. تو اب دیکھیے کہ ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی سحری اور افطاری کے لیے کیا کھانے جو ہے نا وہ تیار کریں. سب سے پہلے سحری کو لے لیتے ہیں کہ سحری کے لیے ہماری کیا تجاویز ہے. تو دوستو سحری کے آگے روزہ آ رہا ہوتا ہے. سحری کے بعد آپ نے 14 گھنٹے بھوکا رہنا ہے، کام بھی کرنا ہے، تھوڑا سا گرم ٹائم بھی ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سحری میں ایک اچھا کھانا کھانا بہت ضروری ہے. عموماً دیکھنے میں یہ آیا کہ افطاری تو پیٹ بھر کے کر لیتے ہیں، پھر سحری پہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا، سحری اچھی کی نہیں، جیسے پانی پی کے روزہ رکھ لیا پھر سارا دن پریشان ہوئے. ایسا نہ کیجیے، افطاری کو اپنے حساب سے کیجئے، بہت ہیوی نہ کریں، سحری کا ٹائم رکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ سحری میں بہت برکت ہے. تو اس لیے سحری کے لیے کھانا ایک صحیح طریقے سے استعمال کریں. تو سحری میں روٹی لیں، ڈبل روٹی، چاول، دہی، دال، چنا، لوبیا، آلو کی بھاجی بنا لیجئے.
حلیم بہت زبردست ہے، اگر آپ اس میں مسالہ نہ ڈالیں تو حلیم میں گوشت اور دال کی موجودگی اس کو پروٹین سے بہت رچ کر دیتی ہے، بہت زبردست خوراک ہے یہ، اور اس کو آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، چاول کے ساتھ بھی، اور ڈائریکٹلی چمچ میں کھا سکتے ہیں، لیکن بہت مرغن غذائیں ہیں جیسے سری پائے، نہاری، پراٹھا وغیرہ، ان سے پرہیز کیجیے، یہ سارا دن آپ کو تنگ کریں گے۔ اچھا، سحری میں مشروبات جو ہیں وہ وہی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، پانی ہے، ڈی ٹاکس واٹر ہے، جو آپ نے افطاری پہ ڈی ٹاکس بنایا وہ سحری کے لیے استعمال کریں، اور جو سحری پہ بنایا وہ افطاری کے لیے استعمال کریں۔ اس کے ساتھ لسی بہت صحت بخش ہے، اور دودھ جو ہے وہ بھی بہت فرحت بخش ہے۔ لیکن ایک جو چیز ہے، کوشش کریں کہ سحری کے ٹائم پہ چائے اور کافی استعمال نہ کریں، یا اگر بہت مجبوری ہے تو بہت کم، آدھا ایک کپ لے لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائے اور کافی کے اندر کیفین ہوتی ہے، کیفین خون میں جا کے گردے میں خون کی نالی کو کھول دیتی ہے، تو آپ کو اوپر نیچے 2-3 دفعہ پیشاب آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہو جائے گی، پھر آپ کو جلدی جلدی پیاس لگے گی اور آپ روزے میں پریشان ہوئیں گے۔ اگر آپ کو چائے کی طلب ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ وہ افطار کے ٹائم پہ پی لیا کریں، کیونکہ اس کے بعد اگر 2-3 دفعہ پیشاب آئے بھی تو آپ متعدد دفعہ پانی پی کے اس کی کمی کو دور کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سحری کے ٹائم پہ بہت فرائیڈ چیزیں کھانا اور بہت نمکین چیزیں جس میں بہت نمک ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اچار، اس سے پرہیز کریں۔ فرائیڈ کھانوں سے، جو فوڈ فرائیڈ ہیں اور جن غذاؤں میں نمک کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے۔ اچھا دوستو، یہ تو ہو گیا کہ ہم سحری کیسے کریں۔ ایک دفعہ جب آپ کی سحری مکمل ہو گئی، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ خواتین کوشش کریں کہ سحری کے بعد 10 منٹ کی ہلکی سی اپنے صحن میں واک کر لیں۔ اس سے سحری کا کھانا تھوڑا سا آگے کی طرف روانہ ہو جائے گا، آپ کا پیٹ ہلکا ہو جائے گا، آپ کو اس کے بعد پورا دن کام کاج میں بہت فرحت محسوس ہوگی۔ اور حضرات کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، حضرات کو چاہیے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ الحمدللہ مسجد میں ادا کریں، تو جب وہ چل کے مسجد جائیں گے اور آئیں گے تو جتنی ضروری ایکسرسائز ہے وہ خود بخود ہو جائے گی۔ اچھا، سحری جب آپ نے کر لی اور نماز خیر سے پڑھ لی تو کوشش کیجئے، اگر آپ نے تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے تو کر لیں، لیکن رمضان میں کوشش کیجئے کہ دن کا آغاز جلدی کیجئے، لیٹ دن نہ شروع کریں۔ کئی دوست ہیں جن کی دکانیں ہوتی ہیں بہت لیٹ، 10-11 بجے دکان جائیں گے اور پھر 7 بجے تھکے ہارے واپس آئیں گے، تو اس کی بجائے اگر ہو سکے تو اپنے دفتر، اسکول، کاروبار کا ٹائم ارلی شفٹ کریں۔ مثال کے طور پہ کوشش کریں کہ آپ 7 بجے اپنا کام شروع کر کے 1 بجے تک ختم کر لیجئے۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب کہ ابھی سحری آپ نے تازہ تازہ کی ہوتی ہے، توانائی کی مقدار بہتر ہوتی ہے، جسم پانی کی مقدار ہے، آپ کو اتنی نکاہت نہیں ہوگی، اتنی تیزی سے بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوگا، اور آپ دل جمعی کے ساتھ خوب دل لگا کے کام کریں گے۔ اور 1 بجے جب کام ختم ہو تو 1:15 بجے 1:30 بجے تک آپ انشاءاللہ گھر واپس تشریف لے آئیے اور اطمینان سے ظہر کی نماز ادا کریں۔ کوشش کریں کہ ظہر اور عصر کے درمیان سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قیلولہ کریں، ریسٹ کیجئے، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اطمینان سے سوئیں، یہ آپ کو بالکل فریش کر دے گا، اور وقت دن کا جو گرم ترین اور سخت ترین وقت ہے وہ آپ کی نیند میں بڑی آسانی سے کٹ جائے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیلولہ بہت پسند تھا۔ اچھا، جب اس کے بعد آپ عصر کے ٹائم پہ اٹھیں گے تو اطمینان سے عصر کی نماز ادا کیجئے۔ عصر سے مغرب کے درمیان بہت ہی کم وقت بچ جاتا ہے، تقریباً کوئی 1.25 گھنٹہ، اتنا ایک ٹائم بچا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد، تو اس کو گزارنے کے لیے مرد حضرات، تو خواتین تو بیچاری جو ہیں ان کو تو بہت سارا کام ہوتا ہے، انہوں نے تو افطاری تیار کرنی ہوتی ہے۔ مرد حضرات سے بھی ہماری گزارش ہے کہ افطاری کی تیاری میں خواتین کے، گھر کی خواتین کی مدد کریں، ان کا ہاتھ بٹائیں۔ اس طریقے سے وہ جو عام دنوں میں ہم اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے، بات کرنے، ملنے جلنے کا موقع نہیں ملتا، اللہ کی مہربانی سے، رمضان کی برکت کی وجہ سے یہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپس کی محبت، آپس کی بانڈیج بڑھتی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اکثر حضرات کو کھانا پکانا اور اس قسم کی چیزیں زیادہ نہیں آتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں ہے، اس کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کھانا پکانے میں ہی ان کی مدد کیجئے، برتن لگانے میں، ٹیبل سیٹ کرنے میں، پانی بنا دیجئے، اسی طریقے سے جوس نکال لیجئے، یا اگر آپ نے فروٹ بنانا ہے تو فروٹ سیلیڈ یا فروٹ چاٹ وغیرہ بنانے میں، فروٹ کاٹنے میں ان کی ہیلپ کر دیجئے، لیکن تھوڑا سا فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریے۔ اچھا، اب دیکھیں اتنے میں افطار کا ٹائم ہو جائے گا۔ اب یہ بات ہے کہ افطار میں کیا کھائیں۔ اچھا دیکھیے، سحری میں تو کھانے میں یہ تھا کہ اس کی غذائیت کتنی ہونی چاہیے، پانی کی مقدار پوری ہو، وغیرہ وغیرہ۔ افطار میں 2 مسائل ہیں۔
ایک تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ افطار ہوتے ہی ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ نہیں ہے جس میں ہم نے سب کچھ کھا لینا ہے، بلکہ افطار سے سحر تک تقریباً 10 گھنٹے ہے، کیونکہ سحری سے افطاری تک 14 گھنٹے کا روزہ ہے، تو افطار سے سحر تک 10 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ اب اس 10 گھنٹے میں جب مرضی اٹھ کے کھا لیں، آپ کو اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے پوری اجازت ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم افطار کے بعد 15 منٹ میں سارا کھانا کھائیں اور ہمارا پیٹ جو ہے اس کے اندر پرابلم شروع ہو جائے؟ تو اس لیے ہماری آپ کو سجیسچن، ریکمنڈیشن، گزارش جو ہے وہ یہ ہے کہ پیارے دوستو، افطار کا کھانا 3 مرتبہ، مطلب اپنے افطار کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیجئے، 3 سیشنز ہوں آپ کے کھانے کے۔ جو پہلا سیشن ہے کہ جب افطاری کا ٹائم ہو جائے تو صرف افطار کیجئے، پورا کھانا مت کھائیے اس ٹائم پہ۔ صرف افطار کا مطلب ہے کہ 1، 2 یا 3 دانے کھجور کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت پسند تھی، آپ کی سنت بھی ہوگی تو سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا، کھجور سے افطار کیجیے۔ اور کھجور میں توانائی بہت ہوتی ہے، فوری طور پہ وہ جو آپ کو روزے کی نکات ہو رہی ہے اس کو دور کرے گی۔ اس کے علاوہ کھجور میں بہت سارے اہم منرل ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ایلیمنٹ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے فروٹ کے اندر اکٹھے کر دیے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کو شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، لیکن وہ روزے رکھ رہے ہیں، وہ بھی 1 آدھ کھجور استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سنت نبوی سمجھتے ہوئے وہ انشاءاللہ ثواب کی نیت سے 1 کھجور لے لیں، اسی سے افطار کر لیں۔ اس کھجور کے ساتھ 1 یا 1.5 گلاس مشروب کا لیجئے، لیکن اس سے بہت زیادہ نہ لیں فوری طور پہ۔ آگے مزید ٹائم ہے، میں نے آپ کو بتایا 10 گھنٹے پڑے ہیں کھانے کے لیے، آگے ہم دوبارہ پانی اور پی سکتے ہیں۔ تو فوری طور پہ جب آپ روزہ افطار کریں 1 یا 1.5 گلاس سے زیادہ نہ لیں۔ دیکھیں روزہ تو نام ہی سیلف کنٹرول کا، ہم اپنے اوپر ایک حد لگا کے رکھتے ہیں، سارا دن اللہ کی نعمتیں ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ اللہ کا حکم ہے تو 14 گھنٹے ہم کچھ نہیں کھاتے، تو اب ہم صبر کا دامن ایک دم کیوں ہاتھ سے چھوڑ دیں؟ تو تھوڑا سا کنٹرول کیجئے، 1 یا 1.5 گلاس اچھا سا مشروب، پانی لے لیجئے، ڈی ٹاکس لے لیں، یا کوئی فریش فروٹ جوس، لسی، دودھ، جو بھی آپ کو پسند ہے، یا ملا جلا کے ان سب کو تھوڑا تھوڑا لے لیں، لیکن 1.5 گلاس سے زیادہ فوراً لیں ورنہ آپ کے پیٹ میں پرابلم شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ تھوڑا سا فروٹ لیجئے۔ اچھا، فروٹ لینے کے کئی طریقے ہیں، میں نے جو آپ سے ذکر کیا، فروٹ اور سبزی کا استعمال بڑھانا چاہیے۔ افطار کے لیے آپ فریش فروٹ بھی لے سکتے ہیں، مطلب جو بھی آپ کو دستیاب ہے، سیب ہے، کینو، مالٹا ہے، امرود ہے، آج کل اسٹرابیریز وغیرہ ہیں، جو بھی آپ لینا ہے یا تو فروٹ کھا لیں ڈائریکٹلی کاٹ کے، یا اس سے بھی اچھا اور رمضان کے حساب سے ایک زیادہ مناسب طریقہ یہ ہے کہ آپ فروٹ سے فروٹ چاٹ بنا لیں۔ فروٹ چاٹ بنانے کے لیے آپ تازہ فروٹ، اور یہ گھر پہ بنائیے، بازار سے نہ منگوائیں، کیونکہ بازار سے ایک تو فروٹ جو اس میں ڈلا ہوتا ہے وہ اچھا گڈ کوالٹی نہیں ہوتا، بعض اوقات گلا ہوتا ہے، اور مسالہ بہت ہوتا ہے۔ آپ اس میں مسالہ ڈالنے کی، خاص طور پہ رمضان والی چاٹ میں تو رمضان مسالہ بالکل نہیں ہونا چاہیے بہت کم۔ تو آپ تازہ فروٹ کاٹ لیجئے اور اس کو تقریباً عصر کے ٹائم پہ بنائیے، تاکہ بعد میں فریج میں رکھیں تو یہ ٹھنڈی ہو جائے اور پھر بہت ہی یہ فریش ہوتی ہے جب آپ اس کو افطار کے ٹائم پہ کھاتے ہیں۔ تو فروٹ کاٹ کے، تو اگر آپ نے ایک بال تقریباً 1 کلو کا فروٹ کا بال بنا لیا کاٹ کے، مختلف فروٹ ملا کے، تو اس میں تقریباً 2 کینو نچوڑ لیجئے اس کا جوس، اور تقریباً آدھی پیالی مینگو جوس ڈال دیں، اور اگر ضرورت محسوس کریں تو تھوڑا سا چاٹ مسالہ، بہت تھوڑا سا، چند چٹکیاں، اور یا پھر سادی نمک یا مرچ ڈال کے اس کو اچھی طرح ملا لیں۔ بہت ہی توانائی بخش اور بہت ہی ریفریشنگ فروٹ چاٹ تیار ہو جائے گی۔ اگر آپ اس میں جوس نہیں ڈالنا چاہتے، اور فروٹ اورنج جوس اور مینگو جوس نہیں ڈالنا چاہتے، تو آپ اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں، یا 1 آدھ چمچ جو ہے اولیو آئل کا ڈال دیں، تو یہ فروٹ سیلڈ بن جائے گی۔ اس میں چاہیں تو تھوڑی سی سبزی، مثال کے طور پہ گاجر ہے، مولی ہے، گوبھی کا پھول ہے جو کہ آپ نے تھوڑا سا سٹیم کیا ہو، اس کو ملا لیجئے، کھیرا ڈالیں تو یہ فروٹ سیلڈ ہو جائے گی۔ یا دہی کو پھینٹ کے اس میں تھوڑا سا فروٹ ڈال دیں تو فروٹ یوگرٹ بن جائے گی۔ آج کل تو اسٹرابری اور بنانا ڈال کے اور تھوڑی سی کشمش اس میں ڈال دیں، اتنی مزے کی فروٹ یوگرٹ بنے گی۔ تو کبھی فروٹ فریش لے لیں، کبھی چاٹ بنا لیں، کبھی سلاد بنا دیں، کبھی یوگرٹ، تو اس طریقے سے مینیو بھی چینج ہوتا رہے گا اور فروٹ بھی جاتا رہے گا، توانائی بھی ہوگی اور بہترین ذائقہ بھی ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ پہلے سیشن میں سے روزہ افطار کریں، کھجور سے افطار کیجئے، تھوڑا سا اچھا سا کوئی ڈرنک لے لیں، 1 یا 1.5 گلاس سے زیادہ نہ لیں، اور ایک چھوٹی کٹوری فروٹ کی کسی شکل کی سیلڈ یا جو بھی آپ کو پسند ہے، جو بھی آپ نے بنایا وہ لے لیجئے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے لیے تشریف لے جائیے۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ مسجد میں جائیں، جب وہ آئیں گے جائیں گے مغرب کی نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس تھوڑی سی ورزش سے وہ کھانا فوری طور پہ ہضم ہو جائے گا، اور جب آپ مغرب کی نماز پڑھ کے واپس آئیں گے تو افطار ڈنر کے لیے بالکل ریڈی ہوں گے۔ یہ آپ کا دوسرا سیشن شروع ہوگا۔ دیکھیں اللہ کی نعمت کو
جو کھانا پینا ہے اور اس کا ذائقہ ہے اور اس کو جو ہم انجوائے کرتے ہیں، آپ ایک دفعہ کیوں انجوائے کر رہے ہیں صرف 15 منٹ کے لیے اور اس کے بعد تنگ ہو رہے ہیں؟ آپ اس کو 3 دفعہ انجوائے کیجئے نا، اور آپ کا پیٹ بھی ٹھیک رہے. ایوری ٹائم آپ فیملی کے ساتھ بیٹھیں، فیملی کے ساتھ آپ کا انٹریکشن، فیملی ٹائم، ہائی کوالٹی ٹائم، بیسٹ فوڈ کے ساتھ، بیسٹ انجوائمنٹ کے ساتھ. تو ہمارا سیشن نمبر 2 شروع ہوتا ہے، اس میں آپ افطار ڈنر کیجئے. اچھا، افطار ڈنر کے لیے ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ اکثر وہی چیزیں لیجئے جو ہم کھانے پینے کے عادی ہیں. مثال کے طور پہ گھر میں چپاتی بنائیے، ہلکا سا سالن بنائیں جس میں گھی بہت زیادہ نہ ہو، سبزی کی ایک ڈش بنا لیا کریں. سبزی بہت، فروٹ کی طرح سبزی بہت ضروری ہے. اس طریقے سے چاول، دال، لوبیا، دہی اور رائتا، یہ سب افطاری کے لیے بہت عالی شان ہے. اس طریقے سے اگر آپ کو گوشت چاہیے تو اس گوشت کا سالن بنائیں، یا پھر گوشت مطلب چکن وغیرہ آپ ادروائز بھی بنا سکتے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا، کوشش کریں کہ اس کو فرائی نہ کریں یا بروس نہ کریں. بروس بھی ڈیپ فرائنگ ہوتی ہے، بلکہ اس کی بجائے کوشش کیجئے کہ نئی نئی ڈشیں سیکھیں. گوشت جو ہے نا مختلف قسم کا، بجائے اس کے چکن ہے تو فرائی ہو رہا ہے، مچھلی ہے تو فرائی ہو رہی ہے، آپ اس کو بیک کریں، اسٹیم کریں، گرل کریں، روسٹ کریں. ڈیلی کوئی نیا کام کرنے کی کوشش کریں. اس طریقے سے یہ ہیلدی بھی ہوگا اور زیادہ مزے کا بھی. اور کوشش کیجئے گا کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے چکن روسٹ بنایا ہے تو کچھ سبزیاں جو ہے نا ان کو اسٹیم کر کے فرائی پین میں ہلکا سا فرائی کر دیں. اس میں زیادہ تیل نہیں ہوتا، بہت تھوڑا سا تیل استعمال ہوتا ہے. تو اس کو روسٹ کے ساتھ سرو کریں، سب کو بہت مزہ آئے گا، سب اس کھانے کو بہت انجوائے کریں گے. تو یہ آپ کا افطار ڈنر ہے. اور اس کے ساتھ پھر مشروب، وہی پھر پانی کا استعمال کریں. جب آپ کو ڈیٹاکس پانی کی عادت ہو جائے گی تو آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے. ہلکا سا فلیور آ رہا ہوتا ہے فروٹ کا جو آپ نے اس میں ڈالا ہوتا ہے، یا پھر فریش فروٹ جوس، لسی، دودھ. اور اگر چاہیں تو دودھ میں افطاری کے لیے ہلکا سا سوڈا ملا لیں، تھوڑی سی 7 اپ یا کوک ملا لیں تو ذائقے کی تبدیلی کے لیے. یا کچھ لوگوں کو، بچوں کو خصوصاً، تھوڑا سا اگر دودھ میں لال شربت ملا دیں تو وہ بڑی رغبت سے اس کو پی لیتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کو سویٹ کھانے کی، میٹھا کھانے کی خواہش ہو رہی ہو، ویسے تو سنت بھی ہے کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا ہو، تو بجائے کنونشنل میٹھے کھانے کے، حلوے اور اس قسم کی چیزیں اور بہت میٹھی چیزیں جس میں کوئک شوگرز ہوتی ہیں اور بعد میں آپ کو پرابلم کرتی ہیں، وزن بھی بڑھ جاتا ہے ان سے، اس کی بجائے کوشش کریں کہ جو افطار کے سیشن 1 میں، افطار کے ٹائم پہ آپ نے فروٹ سیلڈ یا فروٹ یوگرٹ یا فروٹس چاٹ بنائی تھی، اگر اس میں سے کچھ بچا ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا کھا لیجئے. تو یہ ہے آپ کا دوسرا سیشن. تو افطار کے بعد کوشش کریں کہ مرد حضرات ایک دفعہ پھر خواتین کی مدد کر دیں ٹیبل سمیٹنے میں، برتن سمیٹنے میں. اس سے پھر ایک دفعہ آپ کو فیملی ٹائم مل جائے گا. اتنے میں عشاء کا ٹائم ہو جائے گا، تو عشاء اور تراویح کے لیے تشریف لے جائیے. جب آپ نے یہ لائٹ سا لیکن توانائی بخش ڈنر کیا ہوگا، نہ آپ ہیوی ہوئیں گے اور نہ ہی آپ کو کوئی بھوک یا نکاہت محسوس ہوگی. آپ خوب دل جمعی کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کریں، تراویح پڑھیں. اچھا، یہ بات گرچہ کھانے سے تو متعلق نہیں ہے، لیکن میں دل کرتا ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ رمضان میں کوشش کیا کریں کہ ایک دن پہلے اپنے قاری صاحب سے پوچھ لیں کہ اگلے دن تراویح میں انہوں نے کون سا حصہ قرآن پاک کا تلاوت کرنا. مثلا آپ کو وہ بتائیں گے کہ جی کل ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 120 سے لے کے 242 تک تلاوت کرنے لگے ہیں. تو باقی بھی ساری عبادات کیجئے، تلاوت کریں، قرآن پاک پڑھیں، سب کچھ کیجئے، لیکن ان آیات کو زیادہ غور سے پڑھ لیں، ان کا ترجمہ پڑھ لیں. اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ تراویح پڑھ رہے ہوں گے نا تو انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے تازہ ترجمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم عربی کے بہت سے لفظ جو ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو جیسے امام صاحب قرأت کر رہے ہوں گے تو بے شک مجھے عربی نہ بھی آتی ہو، میں اس کو فالو کر رہا ہوں گا، میرا دل ادھر لگے گا، دل ٹکے گا، میں اپنی دل کی رغبت سے اللہ کی طرف راغب ہو کے انشاءاللہ تراویح غور سے سنوں گا اور اللہ کا کلام سننے اور سمجھنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ عمل بھی اس پہ کروں گا. اچھا، اس کے بعد پھر جب آپ واپس آئیں گے عشاء کی نماز پڑھ کے اور آپ نے ہماری ہدایت کے مطابق جو ہے بالکل لائٹ سی افطاری کی ہوگی، اس کے بعد ایک اچھا سا لیکن بہت ہیوی نہیں ڈنر کیا ہوگا، تو عشاء کی نماز تراویح سے واپسی پہ آپ یقین کیجیے آپ کو پھر تھوڑی سی بھوک لگی ہوگی. تو آپ چاہیں تو رات کو سونے سے پہلے ایک چھوٹا سا سیشن کر لیں، آدھی ایک چپاتی، تھوڑے سے چاول لے لیجئے، تھوڑی سی حلیم پڑی ہے تو 2-4 چمچ وہ کھا لیں. یا اگر آپ بالکل نئی چیز کھانا چاہتے ہیں تو اس ٹائم پہ ایک سمودی بنا کے ٹرائی کیجئے. سمودی رات کو سونے سے پہلے بہت غذائیت بخش ہے، فیلنگ کر دیتی ہے، آپ کو تسلی بھی ہوگی اور بڑے مزے کی بھی ہوتی ہے. اور اس کے لیے آپ کیا کیجئے، جو بھی تازہ فروٹ ہے، مثال کے طور پہ تھوڑی سی اسٹرابیری، 3-4 اسٹرابیریز، ایک کیلا لے کے تو اس کو بلینڈر میں یعنی ملک شیک والی مشین میں ڈالیں، اس میں تھوڑی سی دہی اور تھوڑا سا دودھ ملا کے بلینڈ کیجئے گا. بہت ہی صحت مند اور بہت ہی مزے کی سمودی بنے گی. کوشش کریں ان میں چینی نہ ڈالیں، فروٹ کا اپنا ذائقہ انجوائے کرنے کی کوشش کریں. تو آپ دوستو دیکھیے، اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے تو آپ افطار میں کھانے کے 3 سیشن کریں گے، 3 دفعہ کھانا انجوائے کریں گے.
3 مرتبہ زبردست کوالٹی ٹائم فیملی کے ساتھ انجوائے کریں گے. آپ کی توانائی بحال رہے گی, ہائیڈریشن رہے گی, نہ آپ کو بھوک ستائے گی, نہ پیاس ہوگی, اور کسی بھی ٹائم, کیونکہ آپ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھا رہے ہیں, آپ کا معدہ جو ہے وہ تنگ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا پیٹ جو ہے نا وہ پانی پی پی کے یہاں پہنچا ہوا ہے اور تنگ ہو رہے ہیں, اسی چکر میں مغرب و عشاء کی نماز بھی گئی. تو دیکھیں اس روزے کا کیا فائدہ ہے جہاں پہ فرض نمازیں ہی قضا ہو جائیں. تو دوستو, یہ ہماری گزارشات تھی کہ ہم سحری افطاری میں کیسے کھائیں تو ہمارا رمضان بہت ہی اچھا گزرے, پیٹ کے حساب سے, صحت کے حساب سے, عبادت کے حساب سے, برکتوں کے حساب سے, اور فیملی میں آپس میں محبت کے حساب سے. آخر میں 3 چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سحر و افطار بنا رہے ہوں, مہربانی کیجئے اچھی طرح دیکھیں کتنے لوگ ہیں, جتنے لوگ ہیں اسی حساب سے افطار بنائیے, اسی حساب سے سحر بنائیے تاکہ رزق ضائع نہ ہو. لیکن جتنی آپ کی ضرورت ہے اسے 10 یا 15% تھوڑا سا زیادہ بنائیے گا. یہ جو آپ 10-15% ایکسٹرا افطار بنائیں گے, یہ ان دوستوں کا, ہمسایوں کا اور ضرورت مندوں کا حصہ ہے جن کو کہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے. یہی رمضان کی اسپرٹ ہے, ہم نے باقیوں کا بھی تو خیال رکھنا ہے, اور یہ تو بہت ہی برکتوں کا مہینہ ہے. تو اپنے رزق میں دوسروں کا حصہ شامل کیجئے, اللہ آپ کے رزق میں اور برکت دے گا. اور دوسری بات جو ہماری گزارش ہے چھوٹی سی, وہ ہمارے ان دوستوں سے ہے جو اسموکرز ہیں. آپ نے غور کیا جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ 14 گھنٹے سگریٹ کے بغیر گزارا کر لیتے ہیں. 14-24 گھنٹے میں فرق ہی کتنا ہے. تھوڑی سی ہمت کیجئے اور اس مصیبت سے جان چھڑا لیجئے. یقین کیجئے سگریٹ پینا بیماری کو دعوت دینے کے برابر ہے, اور بہت سارے مسائل کا باعث بنتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس سگریٹ کی وجہ سے آپ کی صحت میں کوئی بہت بڑا پرابلم ہو گیا تو آپ کی فیملی کے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ دیکھیں یہ بڑا اچھا موقع ہے, رمضان کی برکت کو, اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. 14 گھنٹے آپ پہلے بھی نہیں پی رہے, تھوڑی سی اور ہمت کیجیے اور اس مصیبت سے جان چھڑا لیجیے. اور تیسری ہماری گزارش یہ ہے کہ باقی عبادات کی طرح روزہ بھی ایک تربیت ہے. اس میں ہم اچھی عادتیں, کھانے پینے کی اچھی عادتیں, رہنے سہنے کی اچھی عادتیں سیکھتے ہیں. کوشش کرتے ہیں جھوٹ نہ بولیں, کسی پہ زیادتی نہ کریں, کسی سے اونچا نہ بولیں, کسی کی غیبت نہ کریں. تو یہ اچھی عادتیں کھانے کی, رہنے کی, سہنے کی جو ہم نے 1 مہینے کے لیے اپنائی ہیں, تو ان کو اگلے 11 مہینے میں چھوڑ تھوڑی دینا, بلکہ رمضان میں جو ہم نے باتیں سیکھی ہیں ان کو ہم نے آگے لے کے انشاءاللہ چلنا ہے. تو ان کو بھلانا نہیں ہے ہم نے, تو اس کو یاد رکھیے. آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ماشاءاللہ ادروائز صحت مند ہیں, لیکن ہمارے کچھ دوست ایسے بھی ہیں جن کو شوگر یا ذیابیطیز ہے, اور ان کے لیے روزہ ایک نیا چیلنج لے کے آتا ہے. تو ہم نے ان دوستوں کے لیے ایک خصوصی ویڈیو جو ہے نا اس کا اہتمام کیا ہے. ہم نے ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر ڈاکٹر حامد فاروقی صاحب, جو ڈائبٹیز میں دنیا کی لیول کے ایکسپرٹ ہیں. امریکہ سے ان کی ساری ٹریننگ ہوئی ہے, ہارورڈ میڈیکل سکول کی فیکلٹی ہیں, یعنی وہاں پہ ہارورڈ میڈیکل سکول میں آپ سمجھیں پڑھاتے ہیں, استاد ہیں وہاں پہ. اور اس وقت دبئی کے جو ڈائبٹیز سینٹر ہے, دبئی ڈائبٹیز سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں, اور شوگر کے مریضوں کے علاج میں خصوصی طور پہ شوگر کے مریض جب روزہ رکھتے ہیں تو اس میں ایک خصوصی مہارت رکھتے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ ایک نشست کا اہتمام کیا ہے. ہم انشاءاللہ اس پہ مبنی ایک ویڈیو خصوصی طور پہ اگلے چند دنوں میں آپ کے لیے اپلوڈ کر دیں گے. اس لیے آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیجئے, تاکہ جیسے یہ ویڈیو ڈائبٹیز والی ویڈیو اور اگلی جتنی بھی اس قسم کی ویڈیو ہمارے چینل پہ آئیں آپ کو فوراً اس کی اطلاع مل جائے. ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو, آپ کی فیملی کے تمام افراد کو خوشیوں, رحمتوں اور صحت سے بھرا ہوا بھرپور رمضان عطا فرمائے. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے, ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیے گا. اپنے آس پاس کے لوگوں کا رمضان میں خصوصی خیال رکھیں اور آگے بھی خیال رکھیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.